ٹی آئی کے مرکزی رہنما رؤف حسن پر حملہ آوروں نے چاقو کے وار سے رؤف حسن کو زخمی کیا۔ پولیس کا کہنا ہے حملہ خواجہ سراؤں کی جانب سے کیا گیا۔ حملے کے خلاف اپوزیشن کا سینٹ اجلاس سے واک آؤٹ۔ شبلی فراز کہتے ہیں رؤف حسن پر حملہ سنجیدہ معاملہ ہے۔ فیصل واوڈہ سمیت دیگر رہنماؤں کا بھی اظہار مذمت۔ پاکستان اور جرمنی کا مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے۔ جرمنی کے ساتھ ایک عرصے سے اچھے تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جرمن وفد سے ان کی زبان میں گفتگو، کہا دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کی موجودہ سطح کو مزید وسعت دینے کی خواہش کا اظہار۔ جو بانی پی ٹی آئی نے کہا وہی سائفر میں تھا۔ سائفر کیس میں پروزیکیوٹر ایف آئی اے کے دلائل، سائفر سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلوں پر سماعت۔ پروزیکیوٹر نے چارج شیٹ سناتے ہوئے بتایا بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعظم کی حیثیت سے سرکاری خفیہ دستاویز افشا کی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ کیا محض معلومات دینا بھی جرم بنتا ہے؟ ایف آئی اے پروزیکیوٹر نے کہا جی وہ بھی جرم بنتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے عمل سے قومی سلامتی کو نقصان پہنچا، دوسرے ممالک نے فائدہ اٹھایا۔ سماعت کل تک ملتوی۔ امن و استحکام کے لیے مشترکہ ایجنڈا ترتیب دینا ہوگا۔ گلوبل سیکیورٹی کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ متنازع علاقوں کے حوالے سے اقوام متحدہ کو اقدام کرنا چاہیے۔ مسئلہ فلسطین کا واحد حل دو ریاستوں کا قیام ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا شنگھائی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کانفرنس سے خطاب، کہا دہشت گردی دنیا بھر کے لیے چیلنج ہے، ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ عالمی برادری افغانستان کی صورتحال پر عبوری حکومت سے بات کرے۔ ایران میں صدر ابراہیم رئیسی اور ساتھیوں کی نماز جنازہ کی تیاریاں، تبریز سے ہزاروں سوگواران کا ہجوم قم کی جانب رواں دوا۔ نماز جنازہ شام 5 بجے ادا کی جائے گی۔ رات 10:30 بجے امام خمینی کے مزار پر نماز جنازہ اور دعائیہ تقریب ہوگی۔ کل جسد خاکی تہران یونیورسٹی سے آزادی اسکوائر لائے جائیں گے، جہاں آیت اللہ علی خامنائی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ جمعرات کی صبح آبائی شہر بیر جند میں نماز جنازہ کی ادائیگی ہوگی۔ بعد دوپہر جسد خاکی روضہ امام رضا پر لایا جائے گا، جہاں نماز جنازہ کے بعد انہیں سپرد خاک کیا جائے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔